الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تمام کو خیر وافی سے رکھے. سب سے پہلے تو آپ سب کو شبھ کامنائیں، بدھائیاں کہ دور حاضر میں مسلمانوں کے دو سب سے بڑے دشمن ایک دوسرے سے لڑائی لڑ رہے ہیں اور اس سے مسلمانوں کے دل کو بہت تسلی مل رہی ہے الحمدللہ. اسرائیل اور ایران یہ دونوں ہی مسلمانوں کے بہت بڑے دشمن ہیں. ایک یہود ہیں تو دوسرے روافض ہیں. رافضی جو کہ صحابہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، اہل بیت، حضرت عائشہ اور دیگر صحابہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، ان کو گالی دیتے ہیں اور سنیوں کو قتل کرتے ہیں، ان کو مارتے ہیں. اور دوسری طرف ہے اسرائیل جو کہ یہودی ہے اور وہ بنا یہ دیکھے کہ کون شیعہ ہے اور کون سنی، ان کے لیے سب مسلمان ہیں، وہ سب کو مارتے ہیں. تو دونوں ہی دشمن ہیں ہمارے. ہمیں کسی ایک کا بھی سپورٹ نہیں کرنا بلکہ دونوں کی تباہی کے لیے، بربادی کے لیے دعا کرنی ہے. ٹھیک ہے، تو آئیے آگے بڑھتے ہیں. یہ نوے نواقد کی شرح ہے جو آج میں ریکارڈنگ کر رہا ہوں. نوا نواقد یہ کہتا ہے کہ جو کوئی بھی شخص یہ عقیدہ رکھے کہ کچھ لوگوں کو شریعت محمدیہ سے نکلنے کی گنجائش ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کسی کے لیے اس شریعت پر عمل نہ کرنا بھی جائز ہے، جیسے کہ خضر علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام کی شریعت سے نکلنے کی گنجائش تھی، تو وہ کافر ہے. ٹھیک ہے، اب اس کا تھوڑا سا ایکسپلینیشن سمجھ لیتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب و عجم یعنی کہ پوری دنیا کے لیے، پوری دنیا کے انسان و جناتوں کے لیے بھی، نہ صرف انسان کے لیے بلکہ جناتوں کے لیے بھی، سب کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے. ٹھیک ہے، نبی اور رسول بنا کر بھیجا ہے. تو تمام کے تمام جن و انس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کو واجب قرار دیا ہے اور یہی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے. جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صحیح بخاری میں، پہلے نبیوں کو خاص طور سے اپنی قوم کی طرف بھیجا جاتا تھا لیکن مجھے سارے لوگوں کی طرف بھیجا گیا ہے. ٹھیک ہے، اور آپ دیکھیں گے یہ سورہ سبا میں بھی ہے، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح مفہوم: اے رسول، ہم نے تم کو تمام دنیا کے لوگوں کے لیے نیکوں کو بہشت کی یعنی کہ بہشت کہتے ہیں جنت کو، جنت کی خوشخبری دینے والا اور بندوں کو عذاب سے ڈرانے والا پیغمبر بنا کر بھیجا، لیکن اکثر لوگ اتنا بھی نہیں جانتے. ٹھیک ہے، تو اس سے پتہ چلا اس آیت اور اس حدیث سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام دنیا و جہان کے لوگ اور جنوں کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں، تو تمام پر ان کی پیروی واجب ہے. تو اب جو کوئی یہ کہتا ہے کہ نہیں ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہیں کریں گے، ہم پر واجب نہیں ہے، جیسا کہ روافض اور بریلویوں میں اکثر جاہل ترین جو لوگ ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نماز ان کے لیے ہے جو ان کو اللہ تک پہنچنا ہے، جو اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے نہیں ہے جو آلریڈی اللہ تک پہنچ چکے ہیں اور اللہ ان سے آلریڈی راضی ہو چکا ہے. نعوذ باللہ. یہ کتنی خطرناک بات ہے، کتنی جاہلانہ بات ہے. آپ سوچیے ذرا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ قریب اور کوئی ہو سکتا ہے کہ اللہ کی؟ لیکن پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرض نمازیں پڑھتے تھے، فرض نمازوں کے علاوہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر تو نبی اللہ تبارک تعالیٰ کے قریب اور کوئی تھا ہی نہیں.
لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن اور رات میں فرض نمازوں کے علاوہ بھی 70 مرتبہ یا 100 مرتبہ سے زیادہ استغفار کرتے تھے اور بے شمار کثرت سے نوافل پڑھتے تھے. ٹھیک ہے، تو یہ ان سے پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیوں کرتے ہیں جبکہ آپ تو بخشائے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ انہوں نے جواب دیا. یہ نہیں کہا کہ میں تو آلریڈی اللہ کو پا لیا ہے، اللہ تک پہنچ گیا ہوں اور مجھے کیا ضرورت ہے. اس طرح کا جاہلانہ اور بے وقوفی بھرا جواب نہیں دیا. انہوں نے صاف لفظوں میں کہا کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو آج کل جو لوگ ہیں بریلوی دیوبندیوں میں کم ہیں، بریلویوں میں زیادہ ہیں اور روافظ میں زیادہ ہیں، اور ایک نیا فرقہ بھی نکلا ہے. ان کے یہاں پر نماز نہیں ہے، ان کے یہاں پر رنگ برنگے کپڑے پہنو اور ناچو اور گاؤ، بس یہ ان کا اسلام ہے. تو ایسے لوگ کافر ہیں اصل میں. ٹھیک ہے، اور ایسے لوگوں کا اسلام سے کوئی تعلق ہے نہیں. اسی طرح اگر جو کوئی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہو کر کسی دوسرے نبی کی شریعت کو فالو کرے تو یہ بھی جائز نہیں ہے. جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار تورات کے پنوں کو دیکھا تو کیا فرمایا، اے ابن خطاب کیا تم بہک رہے ہو؟ اگر میرے بھائی موسیٰ بھی زندہ ہوتے تو انہیں بھی میری اتباع کے سوا کوئی اور چارہ نہ ہوتا. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم اللہ کو رب مان کر، اسلام کو دین مان کر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے رسول مان کر راضی ہوئے. چنانچہ اس بات پر دلالت واضح ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت عام ہے اور آپ کی شریعت پچھلی تمام شریعتوں کو منسوخ کرنے والی ہے. اس بات کو نوٹ کر لیجئے. ٹھیک ہے، پیچھے کی جتنی بھی شریعتیں ہیں وہ تمام کی تمام شریعتیں منسوخ ہیں. تو اب آج کل جو لوگ نئے فتنے اٹھا رہے ہیں وہ پچھلی کی امتوں میں ستاریں کہ پچھلی امتوں میں تو یہ جائز تھا، اس امت میں کیسے ناجائز ہے، اس امت میں کیسے اس کو غلط قرار دے دیا گیا. جیسے حضرت یوسف کی امت میں ان کے لیے جو ہے وہ سجدہ کیا تھا نا، اس امت میں غلط ہے، وہ سجدہ حرام ہے. ٹھیک ہے، تعظیماً بھی حرام ہے. عبادت والا تو شرک ہے ہی، تعظیماً بھی حرام ہے. تو پچھلی جتنی بھی شریعتیں گزری ہیں پچھلے نبیوں پر وہ تمام کی تمام منسوخ ہیں. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اس شریعت اسلامیہ پر جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے اس پر عمل کریں. اس لیے آخری زمانے میں جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی اتباع کریں گے اور آپ کی پیروی کریں گے. تو ظاہر ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام جیسی شخصیت بھی شریعت محمدیہ کی پیروی سے نہیں نکل سکتی تو پھر باقی عام اور خاص لوگوں کی کیا بساط جو نکل جائیں. پھر بھی جاہلوں کی کوئی کمی تو ہے نہیں. اور جیسا کہ میں نے بتایا بریلی دیوبندیوں میں سے بہت سارے لوگ بھرے ہوئے ہیں کہ وہ بابا فلاں اللہ تک پہنچ چکے ہیں، انہیں نماز کی کوئی ضرورت ہے نہیں. استغفر. خیر، تو اب بات واضح ہے کہ جو کوئی بھی شخص مانے کہ نماز یا روزے معاف ہیں اس کے لیے یا کسی اور کے لیے، ٹھیک ہے، یا پھر وہ چاہے تو عبادت کرے چاہے تو نہ کرے، تو ایسا شخص کافر ہے اور ان کا دین اسلام سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں ہے. اب یہاں پر ایک امپورٹنٹ بات جو میں بتاتا چلوں، یہ نہ واقع سیکولرزم کے ماننے والوں کے لیے بھی ان کے لیے بھی یہ شامل ہے اس میں. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ دین سے حکومت کو جدا کر دو، دین کو صرف مسجد تک رکھو، اور جو حکومت چلائیں گے ہم تو اپنے قانون سے، اپنے مین میڈ لا سے چلائیں گے، قوانین سے چلائیں گے جو کہ ہم نے خود بنائے ہوں گے، اللہ کے قانون کو نہیں مانیں گے. ٹھیک ہے، تو ایسے لوگ کون ہیں؟ کافر ہیں. آپ بھی جانتے ہو، سمجھدار ہو آپ، ایسے لوگ کافر ہیں جو کہ اللہ کی شریعت کو یا تو چھوڑ دیں یا اس کو تبدیل کر کے اس میں کچھ ہیر پھیر کر دیں، یا اللہ کی شریعت کو کچھ مانیں اور کچھ
اپنے بنائے ہوئے قانون کو مانے، تو اس طرح کے لوگ کافر ہیں۔ ایسے قانون بنانے والے طاغوت ہیں، جو ان کو نافذ کرے وہ بھی طاغوت ہے، اور ان تمام کے تمام طواغیت سے اظہار برات کرنا ہر مسلمان پر لازم ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ اسلام کے ایک حصے کو چھوڑ دینا، کہ آپ کچھ مان رہے ہو اور کچھ کا انکار کر رہے ہو، آپ کو پورا ماننا ہی پڑے گا۔ عمل کتنا بھی کم ہو یا زیادہ ہو، اس سے بعد میں فرق پڑتا ہے، یہ پہلی چیز نہیں ہے۔ پہلی چیز ہے ایمان لانا، اس کے بعد آتا ہے عمل، ٹھیک ہے۔ اسی طرح علماء سو اور عقل پرست جو لوگ ہوتے ہیں معتزلہ، ان کا بھی اس ناقد میں حصہ ہے، کیونکہ ایسے لوگوں کا کہنا ہے کہ قرآن و سنت عقل سے سمجھنا چاہیے، نہ کہ سلف کے فہم سے۔ اب جو لوگ اپنی عقل سے قرآن و سنت کو سمجھیں گے تو وہ کتنی ساری چیزیں ہیں جو کہ حرام تھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے وقت میں، ایون تابعین طب تابعین کے وقت میں، وہ آج جائز کر دیں گے۔ میوزک، شراب، ریشم، اسی طرح اڈلٹری، زنا، کیونکہ آج کل بہت ساری ایسی چیزیں ہو گئی ہیں کہ لوگ زنا کر بھی لیں تب بھی عورت پریگننٹ نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ تو وہ یہ دلیل دے سکتے ہیں کہ بھائی اس وقت زنا حرام تھا، کیونکہ ایک ایسا بچہ پیدا ہوتا تھا جس کا کوئی نسب نہیں ہوتا تھا۔ آج ہمارے پاس ایسی چیزیں ہیں جن سے کہ بچہ پیدا نہیں ہوگا، پریگننسی نہیں ٹھہرے گی، تو ہم زنا کر لیں گے۔ چنانچہ زنا کرنا جائز ہے، اس سے کسی کو کوئی تکلیف پریشانی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو عقل لگانے والے کہیں پر بھی عقل لگا سکتے ہیں۔ جاوید احمد گامدی کا نام سنا ہے؟ 1 نمبر کا منکرین حدیث گامدی، کافر ہے، وہ زندیق ہے، اور عقل پرستوں کی کمی نہیں ہے۔ اس کے پیچھے نہ جانے کتنی بڑی فوج ہے جو کہ اس کی وجہ سے صحیح احادیث کا انکار کرتی ہے، اور وہ بندہ بالکل ہی عقل کے ذریعے اسلام کو سمجھتا ہے۔ جو چیز اس کی عقل میں نہیں آتی اس کا انکار کر دیتا ہے، چاہے وہ صحیح حدیث میں آئی ہو، اور اگر قرآن میں آئی ہو اور عقل میں نہیں آتی تو وہ اس کی تعویل اس طرح کر دیتا ہے کہ وہ اس کا انکار ہی بن جاتا ہے۔ اگر کوئی منکرین حدیث یا عقل کی بنیاد پر اسلام سمجھنے والا آئے آپ کے پاس اور یہ کہے کہ بھائی وہ اس دور میں زنا اس لیے حرام تھا، غلط تھا کہ ایڈس پھیل جاتا کرتا ہے۔ آج کل ہمارے پاس ایسے پریکاشنس ہیں جن سے ایڈس نہیں پھیلے گا، ایون زنا کرنے کے باوجود، ٹھیک ہے۔ تو آج کے دور میں زنا حلال ہے۔ اس طریقے کی باتیں کرنے والوں کو ہی معتزلہ کہتے ہیں، عقل پرست، عقل کی بنیاد پر اسلام کو سمجھتا ہے۔ تو ان کا اسلام میں کوئی حصہ ہے نہیں۔ آپ خود اپنی عقل پر زور لگاؤ، کہ ایسے لوگ اسلام میں موجود ہو سکتے ہیں جو کہ اسلام کی آیات کا انکار کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا انکار کریں؟ بالکل نہیں۔ تو آخری بات یہ ہے کہ یہ جو شریعت ہے، شریعت محمدیہ، یہ قیامت تک کے لیے ہے، کسی انسان کو اس سے نکلنے کی گنجائش نہیں ہے۔ اس کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ عقل کی بنیاد پر شریعت محمدیہ کو سمجھنے والا، انکار کرنے والا، وہ بھی کافر ہے۔ شریعت محمدیہ کو سلف صالحین کے منہج پر سمجھنا پڑے گا اور اس کے بعد عمل کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ ہم تمام کو اس نواقص سے بچنے کی توفیق عطا کرے، اور ان لوگوں سے بھی بچنے کی توفیق عطا کرے جو کہ اس نواقص میں گرفتار ہو چکے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔